اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نستعین۔ یہ 27واں پارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم پچھلے اس میں پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم کی طرف جو فرشتے آئے تھے وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ عذاب کی خبر دی تھی کہ ان پر کون سا عذاب تھا؟ پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے تھے ان کے اوپر جو نشان زدہ تھے، اور صرف مومن لوگوں کو بچا لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کا قصہ ہے، پھر اس کا ذکر ہے، پھر اس کا سمود کا اور نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ طور سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورۃ طور بھی مکی سورت ہے، قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی یعنی خانہ کعبہ، اور اونچی چھت کی، اور موجزن سمندر کی، اور کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ رب کے عذاب سے مراد یہاں پر آخرت ہے، کیونکہ انکار کرنے والوں کے لیے اس کا آنا عذاب ہی ہے۔ اور یہاں پر کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ طور کی، جہاں ایک مظلوم قوم کو اٹھانے اور ایک ظالم قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا تھا اور وہاں پر ان کو احکامات دیے تھے۔ اور اس کے بعد کتب مقدسہ کا مجموعہ جو ایک قدیم زمانے میں ایک رقیق جلد پر لکھا ہوا تھا، اس کا ذکر ہے، اس کا کہا گیا۔ اس کے بعد آباد گھر یعنی خانہ کعبہ جو ایک ویرانے میں بنایا گیا، اور پھر اللہ نے اسے وہ آبادی بخشی جو دنیا میں کسی عمارت کو نہیں بخشی۔ اور پھر اس کے بعد موجزن سمندر، اونچی چھت آسمان ہے، اور موجزن سمندر یہ اللہ کی قدرت کی کھلی علامات ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ اس کا بنانے والا آخرت برپا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ یعنی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ آخرت بھی برپا کر سکتا ہے، اس کے لیے آخرت برپا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، اور تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یعنی وہ جو کچھ بھی کہتا ہے، آپ کو سناتا ہے، وہ اپنے دل سے نہیں بولتا کہ اپنی مرضی ہے جو مرضی بولتا جائے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اس زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ اب یہاں پر جبریل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل جو تھے نا اپنی اصلی شکل میں ان کو دکھائی دیے تھے، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی وہ اتنا قریب آ گئے تھے اور ان کو بالکل اصل شکل میں دیکھ لیا تھا۔ یہ اتنا قریب آئے تھے کہ جیسے وہ بالکل آپ کے 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنا زیادہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، پھر تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور قریش مکہ کو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ جبریل کیوں آتے ہیں ان کے اوپر۔ اور پھر ایک مرتبہ اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری، اور منتہا یعنی ایسی بیری کو جو آخری سرے پر ہو۔ تو یہ جو بیری کا درخت ہے جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے، اور یہ ہمارے لیے جاننا مشکل ہے کہ اس کی آخری سرحد وہ کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ادھر دیکھا جہاں وہ پاس جنت الماوا ہے۔ پھر اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پہنچنا ہے نا، کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا،
اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا اور ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی، اور دوسرا ہے کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور وہی شیرا کا رب ہے، اور اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو جیسا وہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد سورہ قمر سٹارٹ ہو جاتی ہے، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی یہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ علامت تھی اصل میں کہ قیامت آنے والی ہے۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام کی طرف پہنچنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ نوح کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کرا دیا۔ پھر عاد کا ہے کہ ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، ایسی ہوا تھی کہ جو بڑے دن چلتی رہی تھی، ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ پھر سمود کے بارے میں آتا ہے، ان کو بھی اونٹنی کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور بس پھر ایک دھماکہ ہوا اور وہ سارے ایسے روند ہو گئے جیسے کہ باڑے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بوس ہو کر رہ گئے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا تھا اور وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، بلکہ ان کو الٹا بھی دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو بالکل الٹا بھی کر دیا گیا تھا، ان کی بستی کو اپنی چھتوں کے اوپر ایسے پلٹا کے مارا۔ پھر سورہ رحمان سٹارٹ ہو رہی ہے، بہت پیاری صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا، یعنی وہ رحمان وہ ہستی ہے جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی کائنات کا جو پورا نظام ہے نا، ایک عدل کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ الل ٹپ نہیں ہے کہ جو مرضی جو کچھ ہوتا رہے، بلکہ پورا نظام ایک عدل کے اوپر ہے، ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی جب اللہ نے اس کائنات کو عدل پہ قائم کیا ہے تو تم بھی کیا کرو، عدل والا ہی معاملہ کرو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور وہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اور اب ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ لیا ہے کہ کیسے 2 سمندر ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ پھر ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، یعنی پہاڑ، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ جہازوں کو پہاڑ کہا گیا ہے سمندر میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان قریب اے زمین کے بوجھو، یعنی انسانوں سے کہا جا رہا ہے اور جنوں سے بھی، کہ تم پر ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد زمین اور آسمان کی کہا کہ اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ جب اس وقت کیا بنے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور پھر مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اس شخص کے بارے میں آتا ہے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے، دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے، دونوں باغوں میں ہر قسم کی 2 قسمیں، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ جو نیکی کر کے آئے گا دنیا میں اس کو بدلہ بھی ویسا ہی دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ پھر جنت کا ذکر ہے، پھر اس میں خوبصورت اور سیرت بیویاں ہوں گی، اور پھر اس میں ایسی حوریں ہوں گی کہ جن کو کسی انسان یا جن نے اس سے پہلے
نہیں چھوا ہوگا، یعنی ایسی وہ خوبصورت ہوں گی اور ایسی وہ پاک باز ہوگی۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اس میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، یہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ یعنی کیسی آفت ہوگی؟ جو نیچے کو اوپر، اوپر کو نیچے کر دے گی، تہو بالا کر دے گی۔ زمین اس وقت اذا رجت الارض رجا، زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کہ فکانت ہباء منبثا، وہ کیا ہو جائیں گے؟ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ اور پھر تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے، دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے اور پھر آگے والے۔ پھر ان کی کیفیت بتائے گی کہ دائیں بازو والے کون ہوں گے؟ سبحان اللہ، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، وہ دائیں بازو والے، اور سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، اولئک المقربون، یہ مقرب ہوں گے، قریب ہوں گے، اللہ کے بڑے نزدیکی لوگ ہوں گے، فی جنات النعیم، جنت بھری نعمتوں میں ہوں گے، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ مقرب کون ہوتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں نا فلاں بادشاہ کا مقرب خاص، بولتے ہیں نا ایسے، کبھی ڈراموں میں دیکھا ہو یا کہیں کسی ناول میں پڑھا ہو، مقرب خاص، تو وہ بھی مقرب ہوں گے، بڑے قریبی ہوں گے، اللہ کے بڑے پیارے ہوں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جن کو پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کے عقل میں فطور آئے گا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے پھل پیش کیے جائیں گے، پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا، ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ ہر چیز ہوگی جو مطلب انسان چاہتا ہے، اور یہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر وہ کوئی بےہودہ بات بھی نہیں سنیں گے۔ پھر دائیں بازو والوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے۔ یہ تو وہ تھے نا جو مقرب تھے، اللہ کے بڑے ہی قریبی تھے۔ اب وہ دائیں بازو والے ہیں کہ وہ جو بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑے کیلوں، اور دور تک پھر پھیلی چھاؤں، اور ہر دم روا پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں، اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، وہ اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ اور پھر بائیں بازو والے، اللہ، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بڑے خوشحال تھے اور گناہوں پر اصرار کرتے تھے، یعنی جو گناہ کرتے تھے اس پہ اڑ جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھی جائے گی جب آئے گا، ہمارے باپ دادا کو بھی بٹھایا جائے گا، جو اتنے پہلے لوگ فوت ہو گئے ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ عجیب عجیب سے سوال کرتے تھے، شک کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ پھر ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آخر میں، پھر فرمایا کہ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، یہ جس کا ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے۔ اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو، یعنی دائیں بازو والوں میں سے، تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل فرمائے۔ اور پھر اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو، تو اس کی توازے کے لیے کھولتا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے، اس میں بہت زیادہ خرچ کرنے پر حکم دیا، پر اصرار کیا گیا ہے، احکامات دیے گئے ہیں، یعنی کہ اس پر اکسایا گیا ہے مومنوں کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، خاص طور پر اللہ کی راہ میں اس وقت جب اللہ کے راہ یعنی کہ اس کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کریں۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، خرچ کرو ان چیزوں پر جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں گے نا، خرچ اور جہاد کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے پڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے
ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا اس کے بارے میں. قرض حسنہ، اللہ کو قرض، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے، ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کا یہ کس لیے نور ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا. یہ اس چیز کا ان کو نور ملے گا جس دن اندھیرا ہوگا، جس دن لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، قیامت کی ہولناکی ہوگی، پریشانی ہوگی، وحشت ہوگی. اس دن مومنوں کو اللہ نور دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس روز منافق مرد اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. یعنی اس دن ان کے پاس، منافقوں کے پاس نور نہیں ہوگا، تو کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم فائدہ اٹھا لیں، ہمیں بھی کوئی روشنی ملے. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. پھر وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. یعنی تم لوگوں نے صحیح طرح سے ایمان نہیں لائے، تم لوگوں نے اپنا مال ہی خرچ نہیں کیا، تو پھر تم لوگوں کے لیے کیا یہ حال ہو گیا. پھر مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں نا، جو اللہ کی راہ میں پیسے لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. یعنی ان کو کتنے حصے بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. پھر دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ یہ کھیل ہے، دل لگی ہے، اور تمہارا آپس میں ٹیپ ٹاپ، ظاہری ٹیپ ٹاپ، تمہارا آپس میں دوسرے پر فخر کرنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، یہ ساری دنیا کی ہیں چیزیں. جس طرح جیسے ایک مثال دی گئی ہے، جیسے بارش ہو گئی تو اسے پیدا ہونے والی نباتات دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گیا، پھر کھیتی پک گئی، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ پس بن گئی اور وہ ختم ہو کر رہ گئی. تو جو دنیا ہے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے. انسان سارا کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز اس کو نعمت ملی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، یکدم سب ختم بھی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دیکھتا رہ جاتا ہے. تو یہ ختم ہی ہو جانا سب کچھ، جتنے مرضی سال رہ لے، جتنی مرضی سال وہ یہ نعمتیں اویل کر لے، جتنے مرضی سال وہ عیش کر لے دنیا میں، پھر کیا ہونا ہے؟ ختم ہو جانا سب کچھ، بھس بن جانا سب کچھ. تو اور جو آخرت ہے وہ جگہ ہے، اس کے بعد آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت، اس کی خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ دھوکہ، یہ دنیا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر معاملات کو دھوکہ ہی لگتا ہے. یہاں پر ہمارا یہ پارہ ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اصحاب الیمین میں سے اور مقربین میں سے شامل کرے، ہمارا شمار ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.